اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ انفاق فی سبیل اللہ کی آیات چل رہی ہیں، آیت 61 سے 261 سے ہم پڑھ رہے ہیں، انہی کا ذکر ہے۔ اور اب انفاق سبیل اللہ کی وہ چوٹی کا مقام آ گیا ہے کہ اس کے سب سے زیادہ انسانوں میں سے مستحق کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ مالدار لوگ خرچ کریں۔ للفقراء، ان فقیروں کے لیے، ان حاجت مندوں کے لیے، الذین، جو لوگ احصروا، بند ہو گئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے روک لیا ہے کہ وہ دنیا میں گھومیں پھریں، تجارت کریں اور کمائیں۔ ان لوگوں کے لیے لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں ان کے اندر استطاعت کہ وہ زمین کے اندر چلیں پھریں تجارت کریں۔ یحسبہم، گمان کرتے ہیں ان کو، الجاہل، ناواقف لوگ، جاہل لوگ، اغنیاء، دولت مند، غنی ان کو تصور کرتے ہیں۔ خاص طور پہ اس میں جو ذکر ہے جن کی ابتدا ہے، اور آج بھی الحمدللہ دین میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، یہ اصحاب صفا، جن کی تعداد تقریباً 155 کے قریب تھی، یہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور دین کو سیکھتے رہتے، قرآن کو سیکھتے رہتے، علم وحی کو سیکھتے، اور جہاں کہیں سے دور نزدیک سے قبائل آتے اور وہ کہتے آپ ہمارے ساتھ کوئی بندہ بھیجیں جو ہماری دین کی تعلیم کو پورا کرے، ہماری تربیت کرے، تو انہی میں سے کسی کی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگاتے اور ان کو ان کے ساتھ بھیج دیتے۔ اب دین کا کام سیکھنے کی وجہ سے ان کا دنیا کا جو معاش کا کام ہے وہ بالکل رک گیا اور یہ فقیر ہو گئے۔ اور انہی میں سب سے مشہور لوگوں میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے جب ان کو بعد میں اللہ نے غنی کر دیا کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن یہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا ہے کہ سوال نہیں کرنا یہ سب سے افضل اور بہترین کام ہے، اور دین کے کام کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو کمانے کے لیے اس کو چھوڑ دینا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اللہ خود ان لوگوں کی پہچان ایمان والوں سے اور مالدار لوگوں سے کروا رہے ہیں کہ ان کو پہچانو اور ان کی مدد کرو۔ یہ زمین کے اوپر چل پھر کے نہیں کر سکتے، اور چونکہ مانگتے نہیں ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ضرورت مند نہیں ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ دین کے لیے لگا دیا ہے اور ان کی ساری زندگی وقف ہو گئی ہے دین کے لیے۔ ان کی مدد کرنا اور ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی مالی امداد کرنا، ان کے گھر والوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ کوئی دنیا کا کام کر رہا ہو یا دین کا کام کر رہا ہو، دنیا کی جو ضرورتیں ہیں، یہ جو بھوک ہے، یہ جو گھر والوں کی ضرورتیں ہیں، جو انسان کو پہننے کی ضرورتیں، یہ سب کی اسی طرح کی رہتی ہیں، یہ نہیں بدلتی کسی کے ساتھ، یہ سب کے لیے۔ من التعفف، ان کی عزت نفس کی وجہ سے، ان کی بے سوالی کی وجہ سے، وہ سوال نہیں کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت مند نہیں ہے۔ جو پکڑ کے سوال کرتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ شاید اس کی ضرورت ہے۔ تعرفہم بسیماہم، اللہ حکم دے رہے ہیں
کہ ان کو ان کے چہروں سے پہچانو، ان کے چہروں سے نظر آ رہا ہے بھوک کے آثار ہیں، پیاس کے آثار ہیں، ان کے کپڑوں سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے کہ وہ ضرورت مند ہیں، انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اور وہ سوال بھی نہیں کر رہے اور وہ مانگ بھی نہیں رہے۔ یہ سب سے بہترین جگہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کے بجائے اس کے کہ جو ہر وقت پکڑ پکڑ کے مانگتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بعض دفعہ مجبور بھی کر دیتے ہیں انسان کو کہ انسان کچھ نہ کچھ نکالنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو پہچانو، تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں کی علامات سے پہچانو، ان کے چہرے اترے ہوتے ہیں۔ جو بھی بندہ بھوکا ہوتا ہے روزوں میں، دیکھیں رمضان شریف میں کہ انسان زور کے بعد اس کی پوزیشن، اس کی کیفیت کتنا بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور عصر کے بعد پھر آگے اسی طریقے سے شاید یہ بھوک کی پہچان بھی اسی لیے ہے کہ انسان ان کو پہچانے کہ کس طریقے سے یہ لوگ گزارا کر رہے ہیں، اور اگر ان کے کوئی گھر والے ہیں تو اگر یہ دین کے لیے وقف ہو گئے 24 گھنٹے کے لیے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو اصحاب صفہ میں یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام جو مالدار ہوتے تھے، جن کے پاس کچھ بھی مالدار ہوتا تھا، اس زمانے میں کوئی بہت مالدار تو تھے نہیں، تو وہ کھجور کا گوشہ لاتے، اس کو خوشے کو کاٹ کے وہاں پہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھت کے ساتھ لٹکا دیتے، جو ایک چھپر کی صورت میں تھا، اور یہ لوگ اس سے اتنا ہی اتار کے کھاتے جس سے ان کی زندگی قائم رہ جاتی، اس سے زیادہ اتار کے پیٹ بھر کے بھی نہیں کھاتے تھے، اور وہ ایسے خوشے لٹکے رہتے تھے اور ان سے یہ اتار کے کھاتے تھے اگر کوئی دے، لیکن کسی سے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے، عزت نفس سے کام لیتے تھے۔ اور یہ دست سوال دراز نہ کرنے کی وجہ سے دیکھیں ان کی عظمت کو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو پہچانو، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، مال نہیں اکٹھا کر رہے دین کے نام پہ، دین کو بیچ نہیں رہے، وہ دین کو سیکھ رہے ہیں اور سکھانے کا کر رہے ہیں، اور ان کے پاس اب دنیا کی دولت کمانے کا نہیں ہے، تو جو کما رہے ہیں وہ چاہے کہ اس طریقے سے دین کی خدمت کریں، اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ لا یسألون الناس الحافا، اور یہ لوگوں سے ایسا سوال نہیں کرتے جیسے کہ الحافا، لحاف کی طرح چمٹ چمٹ کر کہ جب تک دے نہیں تب تک جان نہیں چھوڑیں گے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اس خیر میں سے جو اللہ نے تم کو عطا فرمایا ہے، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ کو اس کا خوب علم ہے۔ ایسے لوگوں کو دینے سے یہاں پہ عزت نفس کا خیال کیا گیا ہے کہ سوال نہیں کرنا۔ اگر جو سوال کرے گا، جو شخص مانگے گا کسی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، دولت اکٹھا کرنے کے لیے کسی سے پیسے مانگے گا، کسی سے کچھ مانگے گا، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ یہ بڑا ناپسندیدہ کام ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے جو ہم اب ہمارے بچوں کو اس کے نصاب میں بھی پڑھائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں، میرے لیے دعا بھی کریں اور میرے لیے مدد بھی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ایک پیالہ ہے اور ایک کوئی اور چٹائی ہے وہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لے کے آئے۔ جب وہ لے کے آیا، وہیں پہ بیٹھے صحابہ کرام میں چٹائی کو بھی فروخت کیا، اس پیالے کو بھی فروخت کیا، تو 1 درہم کے اس کو کلہاڑا خرید لائے، لکڑی کا دستہ اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈالا، اور 1 درہم اس کو کہا گھر والوں کے لیے راشن ڈالیں، اور جو جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کے اپنی گزر اوقات پورا کرو، اور 1 ہفتے تک یا 15 دن تک سامنے نہیں آنا، اس کام کرنے کے بعد میرے پاس آئے۔ جب وہ 15 دنوں کے بعد واپس آئے تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو 10 دینار جمع ہو گئے ہیں۔ یہ وہ برکت ہے جو سوال نہ کرنے کی اور محنت کرنے سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے بہت بہتر ہو کہ تم سوال کرو اور قیامت والے دن تم اس حالت میں آؤ کہ تم دنیا سے مانگنے والے ہو۔ تو آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، اور کیسے کیسے بہانوں سے اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے کبھی دین کے نام پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز پہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ درجہ ان لوگوں کا ہے، اور ان کو دینے والوں کا بھی جو ان کو ڈھونڈ کے دیتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے جو دین کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال کو، باللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو بھی، دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے
کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے سوالی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ضرورت مند جو ہے ان پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سرم و علانیتاً، چھپ چھپ کے بھی، چھپا چھپا کے بھی، خاموشی سے بھی، اور اعلانیہ بھی، ہر طرح سے کرتے ہیں۔ اعلانیہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فرائض کے لیے، اور جہاں پہ لوگوں کو ترغیب دینے کی ضرورت ہو ان کے لیے ہوتا ہے، اور جو نوافل ہے، جو نفلی صدقے، اس کی بہترین طریقہ ہے کہ چھپ چھپ کے، دن رات نہیں دیکھتے اور چھپ کے بھی، اعلانیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ اس یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا انشاءاللہ، جس اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہماری اولادوں کو بھی دے گا، اس کے لیے وہ جوڑ جوڑ کے، گھٹ گھٹ کے اس کے لیے نہیں رکھتے اور بخل سے کام نہیں لیتے۔ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کے بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے یہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا جو ہم اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ دنیا سے کوئی اجر نہیں چاہتے، نہ کوئی نام چاہتے ہیں، نہ کوئی تختی چاہتے ہیں، نہ کسی سے عزت چاہتے ہیں، نہ کسی سے اپنی تعریف چاہتے ہیں، صرف رب کے لیے چاہتے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو قیامت والے دن بالکل کوئی خوف نہیں ہوگا جہنم کا، اور نہ انہیں اس چیز کا غم ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی یا اپنی جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی اس دنیا میں ان کو ضائع کر دیا، وقت گزار کے آ گئے ہیں اور ان نعمتوں کو چھپا چھپا کے رکھا ہوا تھا، کسی پہ خرچ نہیں کیا، تو انہیں نہ دوزخ کا ڈر ہوگا اور نہ اپنی اس گزری زندگی کا ملال ہوگا۔ وہ خوشی خوشی اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے رب کے حضور اپنے کیے کا اجر پائیں گے جو اپنے اعمال انہوں نے کیے ہوں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کا ہمارے ذہنوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔